اچھا، آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اباؤٹ دا کیمسٹری اٹامک نمبر اینڈ ماس نمبر. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ایٹم جب ڈیرائیوڈ ہوا تھا تو ایک گریک ورڈ تھا، اس کو ہم کہتے تھے ایٹامس، اور ایٹامس کا مطلب تھا انڈیویزیبل، کہ ایٹم اور ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. یہ میٹر کا اسمالسٹ ایک ذرہ ہے، سب سے چھوٹا. لیکن لیٹر آن پہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہوئے، جس طرح کی رادرفورڈ ایٹامک ماڈل ہے، ٹھیک ہے، اور بوہرز اٹامک ماڈل ہے. تو ان ماڈلز کی بنا پہ یہ پروف کیا گیا کہ ایٹم ایک ڈیویزیبل پارٹیکل ہے. ایٹم از فردر ڈیویزیبل، اور پھر اس کے اندر سب ایٹامک پارٹیکلز ہوئے، جس طرح الیکٹران ہے، پروٹان ہے، نیوٹران ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں بھی ہم تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ واٹ آر دا سب ایٹامک پارٹیکلز، کے سب ایٹامک پارٹیکلز کیا ہے. تو سب ایٹامک پارٹیکلز مینلی جب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایٹم کے اندر، سو الیکٹران، پروٹان، اور تیسرے نمبر پہ نیوٹران. ٹھیک ہے، آپ سب جانتے ہو الیکٹران کے اوپر نیگیٹو چارج ہے، پروٹان کے اوپر پازیٹیو چارج ہے. ایک کوشچن بہت زیادہ کامنلی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ وائی این ایٹم از اوور آل نیوٹرل. تو ایٹم اوور آل نیوٹرل کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، چاہے جو بھی ایٹم ہو، اس کے اندر ہمیشہ کے لیے نمبر جو الیکٹران کا ہوتا ہے، نمبر جو پروٹان کا ہوتا ہے، وہ برابر ہوتا ہے. اور الیکٹران کے اوپر نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹان کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. So an atom is overall neutral because the number of electrons and protons are equal. ایک تو ان میں نمبر آف الیکٹران اینڈ پروٹانز برابر ہوتے ہیں ایک ایٹم کے اندر، اور چونکہ ان کی اپوزٹ چارجز ہے، تو اپوزٹ چارجز آلویز کینسل ایچ ادر. اپوزٹ اور ایکول چارجز ہیں، سو وہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے؟ کینسل. سو اس وجہ سے ایٹم ہمیشہ کے لیے اوور آل اراؤنڈ ایک ایٹم جب ہوتا ہے، سو وہ اوور آل نیوٹرل ہوتا ہے. ایگزامپل ہم آپ کو دیتے ہیں، فار ایگزامپل ان ایٹم آف سوڈیم، Na سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو سوڈیم از اوور آل نیوٹرل. ریممبر، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ دا الیکٹرانز ان این ایٹم، ایک ایٹم کے اندر جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریوالو کرتے ہیں، ارد گرد گھومتے ہیں اراؤنڈ دا نیوکلیس. نیوکلیس جو سینٹرل پورشن ہے اس کے ارد گرد ان کے لیے اسپیشل راستے ہیں، جس کو ہم شیلز کہتے ہیں یا آربٹس کہتے ہیں. اور پھر آگے جا کے آپ پڑھو گے کہ اس کو ہم انرجی لیولز بھی کہتے ہیں. ایک پرٹیکولر شیل میں یا آربٹ میں کتنے الیکٹرانز آتے ہیں، لیٹ سپوز 2 میں کتنے آتے ہیں، 3 میں کتنے آتے ہیں، تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم 2n² کا فارمولا یوز کرتے ہیں. سو electrons are revolving around the nucleus in a specific path called shells or orbits in every atom. ہر ایک ایٹم میں الیکٹران کیا ہوں گے؟ وہ شیلز میں کیا ہوں گے؟ ریوالو کریں گے. وائل جو پروٹان اور نیوٹران ہے وہ ہمیشہ نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے. سو نیوکلیس کے اندر لائی کرتے ہیں پروٹان اور نیوٹران، اور جو ارد گرد کے راستے ہیں، جو شیلز ہیں، وہاں پہ الیکٹران لائی کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ اٹامک نمبر کسے کہتے ہیں؟ اٹامک نمبر کو ہم 2 طریقوں سے ڈیفائن کریں گے. ایک تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ the total number of electrons revolving around the nucleus and the shells or orbits، جو کہ نیوکلیس کے ارد گرد شیلز یا آربٹس میں ٹوٹل کتنے الیکٹرانز ہیں، ان الیکٹرانز کے نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اٹامک نمبر کہتے ہیں. while آپ اٹامک نمبر کو اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں: ٹوٹل نمبر آف پروٹان present in the nucleus of an atom. the total number of protons present in the nucleus of an atom، کہ ایک ایٹم کی نیوکلیس میں ٹوٹل کتنے پروٹان لائی کرتے ہیں، اس کو بھی ہم کہتے ہیں اٹامک نمبر. اب ماس نمبر الگ چیز ہے. جو نیوکلیس ہے، ایٹم کے اندر جو نیوکلیس ہے، اس کے اندر تمام جو ماس لائی کرتا ہے، مطلب نیوکلیس کے اندر پروٹان اور نیوٹران ہے. سو آپ پروٹان نیوٹران کو جب ایڈ کرو گے تو وہ ماس نمبر کہلائے گا. یہاں پہ یہ کنسیپٹ یاد رکھیے کہ نمبر آف پروٹان اور الیکٹران ہمیشہ ایک ایٹم کے اندر سیم ہوتے ہیں. یہ میں ڈیفینیشن لکھ دیتا ہوں آپ کو ماس نمبر کا یا اٹامک ماس کا: the sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number یا atomic mass. ٹھیک ہے، سو یہ تھا all about atomic number and mass number. Thank you.